والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قاری حفظ الرحمان کے بارے میں ان کی کون کون سی خوبیوں کو گنوایا جائے؟ بہت ہی زیادہ خوبیوں کے مالک تھے، جو اہل ایمان کی خوبیاں قرآن حکیم کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ فلاح یاب ہوئے وہ مومنین، یہ یقیناً ایک بہت ہی فلاح یاب بندہ تھا، نایاب آدمی تھا۔ اب مجھے سال تو یاد نہیں ہے، میں یہاں ساتھ ہی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی چھوٹا سا ادارہ ہے، اس میں کچھ 10 12 15 گھر ہے، تو مسجد نہیں تھی، سرکاری ادارہ تھا۔ بہرحال ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد شروع میں تو بالکل ایک ڈھارا اور چھپڑ سا ڈال کے تو وہاں نماز شروع کروائی۔ اس کے بعد میں نے محترم قاری صاحب سے چونکہ ہمسائیگی تھی رابطہ کیا، تو میں نے کہا کہ ہم سے نمازوں کے اندر دیر سویر ہو جاتی ہے، کوتاہی امام کا تقرر کر دیں۔ جامع مسجد تو نہیں ہے لیکن 5 وقتہ نماز کم از کم اس مسجد میں ہو جایا کرے۔ اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم بالکل 2-4 بندے ہیں، لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ اس بستی پر مجھے ایک نحوست سی محسوس ہوتی ہے جب ہم نماز یہاں ادا نہیں ہوتی، تو میں اس بستی کے اندر چھوٹی سی ایک مسجد، اور میں کہتا ہوں کہ نماز کم از کم ادا ہو جائے، تو ہم آپ کی خدمت کو خاص نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خدمت کے لیے یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ پھر وہ مسجد ہم نے ایک بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کی، اس وقت وہ بہت ہی خوبصورت مسجد کی شکل کے اندر ہے، اور وہ 4 نمازیں وہاں پر مسلسل پڑھایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی ایسا موقع آ جانا، ادروائز وہ ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز بڑے سکون کے ساتھ پڑھی جائے یہاں پر، جس طرح عام مسجدوں میں بھاگم بھاگ۔ اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میری تو اپنی یہ خواہش ہے، لیکن ہم صرف لوگوں کی دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو بھاری نہ ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں، ادروائز اگر آپ کی یہی خواہش ہے، الحمدللہ 4 فرض ظہر اور عصر کے 10 منٹ میں ہم ادا کرتے تھے، اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس قدر لمبا سجدہ، اس قدر اچھا رکوع، اس قدر اچھا قیام، اتنے خوبصورت قرات کہ میں کہتا ہوں کہ لیکن آج صبح میں چونکہ فجر کی نماز ان کی اجازت سے میرے ذمہ تھی، تو فجر میں پڑھاتا تھا اور باقی 4 نمازیں وہ پڑھاتے ہیں۔ فجر پڑھ کے میں جب واپس گیا ہوں تو قاری عبدالشکور صاحب یہاں ہمارے قریب ایک مسجد ہے، اس کے خطیب ہیں، ان کا میسج آیا ہوا تھا۔ میں نے واپس ان کو میسج فرمایا کہ محترم ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیں کہ یہ کون سے قاری حفظ الرحمان فاروق صاحب ہیں کہ جو کس مسجد کے خطیب ہیں، کس مسجد کے امام ہیں۔ تو پھر ان کا وائس میسج آیا کہ محترم آپ ہی کی مسجد کے، اور آپ یقین کریں ہم سب کی جو کیفیت تھی، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، اتنا قابل بیان ہے۔ ایسا شخص بہت بڑے دن مجھے میسج کیا، وائس میسج، کہ مجھے ڈینگی ہو گیا ہے
میرے لیے دعا کیجیے. میں نے واپس دعائیں دے کر میسیج دیا ہے اور اس کا مجھے رپلائی اور جواب کیا ہے. میں کہتا ہوں وضو اس قدر احتیاط، طہارت، پاکیزگی کا یہ عالم، اگر شک اور شائبہ بھی ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ نمازیوں کو کہا کہ ٹھہر جائیں، کیونکہ نماز وہ سمجھتے تھے کہ ان سب کی نماز میرے ذمے ہے. اس قدر احتیاط اور محتاط، وہ واقعی اللہ کے پسندیدہ بندے تھے اور اسی لیے اتنی جلدی کی اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے. اور میں نے یہی لکھا کہ ایک باعمل شخص، یعنی قرآن تو حفظ سب کر لیتے ہیں لیکن اس قرآن کو سمجھنا، اس قرآن پر عمل کرنا، یہ ایک باعمل شخص تھا. قرآن کا جو صاحب مطلوب تھا ہوتا ہے وہ تھا، اور اخلاق اتنا اچھا، خود ہی باتیں پکڑ کے خود ہی صفائی کرنا شروع کر دینی، خود ہی سارے کام ماشاءاللہ کر دیتے تھے. اور مسجد کو انہوں نے الحمدللہ آباد رکھا. دعا کیجیے کہ اس کے بعد بھی یہ مسجد اسی طرح آباد رہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے بیوی بچوں کو، لفظ منہ سے نہیں نکلتا کیسے کہے کہ صبر جمیل ادا کرے، بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش سے گزارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے، اور اس مجلس میں جس میں ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہاں انسان اشش کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ فرشتے بھی ان کے لیے اسی طرح دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان صحیح اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو درد ہمیں پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہماری جنت کا سامان کر دے. صاحب کا بہت شکریہ.